ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک گاؤں میں لقمان نامی ایک شخص رہتا تھا۔ وہ ایک تاجر تھا۔ ایک دن اسے کام کے سلسلے میں کسی دوسرے شہر جانا پڑا۔ اس کے پاس کچھ سونا موجود تھا۔ اسے سونا چوری ہونے کا ڈر تھا۔ اس نے سونا اپنے دوست کے پاس رکھوانے کا فیصلہ کیا۔ بھائی، مجھے چند دنوں کے لیے دوسرے شہر جانا ہے۔ یہ سونا تمہارے پاس امانت کے طور پر رکھ رہا ہوں، اس کا خیال رکھنا۔ فکر نہ کرو، تمہاری امانت میری جان سے بھی زیادہ محفوظ ہے۔ تاجر بے فکر ہو کر سفر پر روانہ ہو گیا، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کا دوست اس کی امانت کے ساتھ خیانت کرے گا۔ کچھ دنوں بعد تاجر واپس آیا اور اپنے سونے کی واپسی کا مطالبہ کیا، لیکن جو جواب اسے ملا وہ غیر متوقع تھا۔ بھائی، میں اپنی امانت لینے آیا ہوں۔ تمہارا سونا؟ افسوس، وہ تو چوہے کھا گئے۔ چوہے سونا کیسے کھا سکتے ہیں؟ یہی ہوا، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ تاجر سمجھ گیا کہ اس کے دوست کی نیت خراب ہو گئی ہے۔ اس نے سوچا کہ اسے ہوشیاری سے سبق سکھانا ہوگا۔ تاجر نے اپنے منصوبے پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک دن تاجر نے اپنے دوست کو کھانے پر مدعو کیا اور کہا کہ بچوں کو بھی ساتھ لے آئے۔ بھائی، آج شام میرے گھر کھانے پر آؤ، بچوں کو بھی ساتھ لانا۔ ضرور، ہم آئیں گے۔ جب دوست گہری نیند میں تھا، تاجر نے اس کے بیٹے کو چپکے سے چھپا دیا۔ یہ سب تاجر کی حکمت کا حصہ تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ فکر نہ کرو، میں صرف اسے سبق سکھا رہا ہوں۔ دوست جب بیدار ہوا تو اسے اپنا ایک بیٹا نظر نہیں آیا۔ میرا بیٹا کہاں ہے؟ اسے تو چیل اٹھا کر لے گئی ہے۔ دوست غصے سے بولا۔ چیل بچہ کیسے اٹھا سکتی ہے؟ جہاں چوہے سونا کھا سکتے ہیں، وہاں چیل بچہ بھی اٹھا سکتی ہے۔ یہ سن کر دوست کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ شرمندہ ہو گیا۔ بھائی، مجھے معاف کر دو، میں نے لالچ میں آ کر غلطی کی۔ میری امانت واپس کرو، میں تمہارا بیٹا واپس کر دوں گا۔ دوست فوراً سونا واپس کر دیتا ہے اور تاجر بھی اس کا بیٹا واپس کر دیتا ہے۔ دونوں کے دلوں میں سکون اور شرمندگی کا ملا جلا احساس ہوتا ہے۔ میں نے جو کیا اس پر بہت شرمندہ ہوں۔ آئندہ کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ ماضی کو بھول جاؤ اور آئندہ ایمانداری سے پیش آنا۔